MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پہلا لکھنؤ کا ایک شیعہ کیا کیا، یہ رجب کے کنڈے بول کے 22 رجب کو حلوہ بانٹا۔ وہ بھی کسے بانٹا؟ شیعوں کے اندر چھپ چھپ کے بانٹا۔ ہاں، اب سنیوں میں بھی لانا تھا، وہ کیسا لائیں گے؟ آخر کار سوچتے 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 یہ جعفر صادق کی نیاز کا واقعہ گھڑا، گھڑ کو مدینے میں سٹ کرا، مدینے کا ایک لکڑہارا، اور 22 رجب جعفر صادق پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ہاں، جعفر صادق کی نیاز بولتے نا، خالی کب پیدا ہوئے کب وفات ہوئی بولو، وہ بھی معلوم نہیں بدبختوں کو۔ اور 12 یا 13 بہرے کیف یہ تو مسلم ہے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، وہ رجب میں پیدا ہوئے نہیں، اور مرے کب؟ شوال میں۔ اصل میں 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ کیوں حضرت معاویہ سے اختلاف اور اتنا غصہ؟ اور ہمارے دلوں میں بھی حضرت معاویہ کے بارے میں ڈال دیا گیا کہ یہ بہت ادنا صحابی ہیں، آخری دور کے ہیں، ان کے اندر لڑائیاں ہوئی، حضرت علی پہ تلوار اٹھائی، فلاں فلاں معاملہ۔ ابو سفیان جو ان کے باپ ہیں صرف دکھانے کو اسلام قبول کیا، اصل میں یہ تھا دراصل دشمنان اسلام سے۔ اور یہ سنیوں کے اندر اتنی بار دہرایا گیا، خود ہمارے اپنے بھی بہت سے اخوانی طبیعت کے بہت سے وہ لوگ جو آزادانہ اپنے عقل سے اسلام کو سمجھنے کا نعرہ لگاتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت معاویہ پہ لعنتاں شروع کر دیا۔ آج میں بتاتا ہوں حضرت معاویہ ہیں کون رضی اللہ عنہ۔ معاویہ بن ابی سفیان یہ دونوں معزز ترین صحابی ہیں۔ ایمان دیر سے قبول کیا، جب اللہ نے ہدایت رکھی تب قبول کیا۔ لیکن آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی برائیاں ہیں اسلام قبول کرنے کی نیکی سے مٹ جاتی ہیں۔ ابو سفیان بھی ویسے ہی معزز صحابی ہیں جیسے دوسرے ہیں، اور یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ میں اس طرح لڑے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ ہاں، وہ ایک آنکھ سے بقیہ زندگی جیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر، جو رشتے کی خالہ ہوتی تھی، تو اس وقت مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آپ نیند سے مسکراتے اٹھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لشکر ہے جو سمندری سفر کر کے جا رہا ہے، وہ بادشاہوں کی طرح تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے اسلام کے سپاہی ہیں، اور وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ فرمایا کہ وہ لشکر کے تمام لوگ مغفور لہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ جنتی ہیں پورے کے پورے۔ کہ حضرت معاویہ جو کچھ بھی کرے ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ وہ غلط ہے، ہونے کے باوجود وہ جنتی ہیں، کیونکہ وہی سب سے پہلا بحری بیڑا لے کے گئے، اور یہ بحری بیڑا لے جانے والے سب کے سب مغفور ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول کے کاتبین وحی میں سے حضرت معاویہ بھی کاتب وحی ہیں۔ اور جب قرآن اترتا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ، اس واسطے کہ قرآن لکھنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه،
ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج 28 رجب اور اس رجب کے مہینے میں سب سے اہم ترین فضیلت یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کے علاوہ کی کوئی فضیلت ہے تو کتاب و سنت اس سے خالی ہے. خواہ وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے پہلی جمعے کی رات کو نمازیں پڑھنا 100 رکعت والی، خواہ وہ شب معراج کے نام سے 27 کی رات کو جگنا، خواہ وہ صبح کے 27ویں دن کو روزہ رکھنا، اور اسی طرح بدعات و خرافات کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے کتاب و سنت خالی ہے. اس میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے کسی بھی عبادت کی. ہاں ایک فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے حرام مہینوں کے اعتبار سے، جو کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالی نے ماہ و سال جو کچھ بھی بنائے، اس میں کائنات بنانے کے وقت ہی فرما دیا کہ سال کے 12 مہینے، عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. آسمان و زمین کو بناتے وقت یہ فیصلہ ہو چکا. منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرام ہیں، حرمت والے ہیں، معزز ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کے اندر ظلم نہ کرو. عام ظلم بھی حرام ہے، خصوصیت کے حرام مہینوں میں بھی. اب یہ حرام مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تشریح کرتی ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تو مل کے آتے ہیں، محرم اور اسی طرح ذی الحجہ اور ذی القعدہ. یہ تینوں مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تینوں مل کے آتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو جمادی الاخری کے بعد اور شعبان سے پہلے آتا ہے. رجب وہ مہینہ ہے جو عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا اس زمانے میں تاکہ آسانی کے ساتھ آ جا سکیں. اور یہ 3 مہینے حج کے لیے خاص ہو گئے، ذو القعدہ، ذو الحج، محرم. اس میں بھی اصل میں یہی لحاظ رکھا گیا کہ لوگ اطمینان کے ساتھ آ جا سکیں، کیونکہ طویل سفر ہوا کرتے تھے اور راہ میں ڈاکوؤں کا، چوروں کا اور پتہ نہیں حادثات کا بہت احتمال ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ بتا دیا کہ جاہلیت میں جیسے یہ 4 مہینے حرام تھے ویسے ہی یہ بھی حرام ہیں. تو ایکم رجب سے آپ کو بھی ظلم سے، اس کے احترام میں لڑائی جھگڑے سے، فتنوں سے، غیبتوں سے، ایک دوسرے پر گالی گلوچ سے، الزام تراشی سے، ہر چیز سے بچنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور بھی فضیلت ہے تو نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. ہاں تاریخی اعتبار سے بہت سے معرکے ہوئے ہیں، بہت سے اہم ترین کام ہوئے ہیں. 5 رجب کو سب سے پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، یہ 5 رجب کے اندر آیا تھا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں جو خاص طور پر
ہر ایک میدان میں ایمان لانے کے بعد ساتھ رہے. 22 رجب کو ان کی وفات کا واقعہ پیش آیا. وہ کون صحابی ہیں ابھی آگے آ جائے گا آپ کو. میں آپ کو پہلے ذہناً تیار کر رہا ہوں تاکہ سننے کے قابل ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ واقعتاً یہاں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آنا چاہیے، ٹیک لگا کے سونے کے لیے یا ادھر ادھر کے خیالات اپنے ذہن میں جمع کر کے منٹ گننے کے لیے نہیں کہ مول صاحب کب ختم کریں گے، جلدی کب اتریں گے، نماز پڑھ کے فوراً کب باہر نکلیں گے. یہ تسبیح کرتا ہے خطبے میں بیٹھ کے بندہ. تسبیح اللہ اللہ کرو، تسبیح لا الہ الا اللہ کرو. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ بولو. تو ہمارے لوگ خطبے کے منٹ گنتے ہیں کہ کتنے منٹ زائد کیے. یہ اتنا تو نہیں بولنا چاہیے. کیا کیا نہیں چاہیے اس میں تو کبھی زبان نہیں کھولتے. سگریٹیں چلتی ہیں، شیونگ ابھی گزشتہ جمعے میں ایک مرتبہ جمعے میں ہی خطبے میں ہی بندہ اڑ گیا، میرے اوپر برسنے لگا. جمعے میں ہی کلین شو والا بندہ، ہاں جمعے کے خطبے میں ہی، حالانکہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی ہو. بہرکیف اس طرح کے لوگ عجیب و غریب ہیں. خطبے میں سننے آؤ، سمجھنے آؤ اور عمل کرنے آؤ تو اس کا تو نام و نشان نہیں ہے. لیکن جمعے میں خطاب کے منٹ گننے میں ماہر ہیں ہم لوگ کہ کتنے منٹ کا خطبہ دیا، کیوں اتنا زیادہ دیا، کیوں اتنا لمبا کھینچ دیتے ہیں. یہ فلاں تو ایسے نہیں کرتے نا. یاد رکھیے آج کے ماحول میں اگر چند باتیں خطبے میں زائد منٹ لے کے بولتے ہیں وہ تمہاری اچھائی کے لیے ہے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں خطبہ مختصر ہوتا تو واقعتاً ذہین و فتین لوگ آتے تھے اور ان کو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنا دو تو وہ سمجھ جاتے تھے. یہاں کیا ہے، نہ خطیب کو کچھ سمجھ آتا ہے، نہ عوام کو کچھ سمجھ آتا ہے. اب ان کو پڑھا کے سمجھانا ہے، کچھ باتیں ذہنوں میں بٹھانا ہے تو چند منٹ زائد لینا ہی پڑے گا. یہ موقع محل کے اعتبار سے بالکل ہی کیا ہے، جائز اور افضل چیز ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن ہمارے معاملات ہم نے کیا کر دیے، میٹھا میٹھا سنت، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ معاملہ ہے ہمارا. دوسرے معاملات میں حوالے ہم کو حدیث کے نہیں ملتے. لیکن اس میں دراصل کیا ہے، بہت سے لوگ بہت سی باتیں بناتے ہیں. اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے. بہرکیف میرا تو کبھی کبھی 50 گھنٹہ بھی چلتا ہے اور آپ لوگ بھی بیٹھ کے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہرکیف اتنا لمبا کھینچنے والا تو نہیں ہوں. بہرکیف جو وقت بھی دے رہے ہیں سنو غور سے. آج میں رجب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا. یہ رجب میں کیا کچھ ہم نے اختیار کر لیا. حالانکہ آج 28 رجب ہے، یہ بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا یہاں پر دینے کا. تو اس حیثیت سے میں نے سوچا کہ کم از کم جنہوں نے برائیاں اور بدعتیں کر بھی لی ہیں ان کو بھی متنبہ کر دوں کہ اگلے سال تو کم از کم احتراز کریں. اور جنہوں نے ابھی کی نہیں ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ کیوں نہ کرنا چاہیے. اور جو توبہ کر کے بدعات و خرافات سے پلٹ آنا ہے وہ ابھی کر لیں، ان کے لیے ثواب ابھی سے جاری ہو جائے گا. پہلی چیز یاد رکھیے، رجب کے اعتبار سے جو مشہور ترین چیزیں ہیں اس میں 22 رجب کے کنڈے ہیں، یعنی حلوہ پکا کے تقسیم کرنا ہے. یہ رجب کے کنڈوں کی رسم سمجھتے ہیں جعفر صادق کی نیاز ہے. امام ایک گزرے ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں، باقر رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جعفر یہ بہت بڑے اماموں میں سے ہیں. اہل سنت کے امام بھی ہیں لیکن شیعہ نے انہیں خدا بنا کے بٹھایا ہوا ہے. حالانکہ یہ بعد میں آنے والے صحابی بھی نہیں ہیں لیکن ہیں بڑے ہی اہل بیت کے اماموں میں سے. ان کے 12 اماموں میں سے یوں سمجھو کہ ایک بڑے امام جعفر صادق، ان کے باپ امام باقر، ان کے باپ ہی ہیں وہ زین العابدین جو مشہور ہو گئے اور کربلا میں بچ گئے. یہ واحد بچہ تھا جو کربلا میں بچ گیا تھا اور وہ آگے چل کر زین العابدین بنے. یہ زین العابدین کے بیٹے باقر بنے، پھر باقر کے بیٹے جعفر صادق بنے، اور جعفر صادق کو ان لوگوں نے کیا کر دیا، الوہیت کا مرتبہ دے دیا. اور ان کی نیاز کے نام سے 22 رجب کو حلوہ پکا پکا کے کھلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے. اور اس کے لیے ایک مشہور ترین لکھی ہوئی تو میں نے کہیں نہیں پڑھی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہمارے باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں. کون؟ یہی یہ کھاؤ 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 کے فرقے والے.
खाली खाओ, मरो खाओ, जियो खाओ, 40वां खाओ, 10वां खाओ, जियारत खाओ, मर गया खाओ, जी गया खाओ, हर वक्त खाना खाना खाना, पूरी बरेलवियत खाना है, खाली खाओ खाओ खूब खाओ। यही बरेलवियत का ईमान है। ये लोग क्या करते हैं, जब मैं बताता हूं इन लोगों की मक्कारियां, तो हम पे ताने किसते हैं, ये किस किताब में है, हम पे क्यों बोलते हो? तुम किताब को माने तो ना किताबों में से वाकयात बोलो। तुम तो अरे गैरे नत्तू खैरे जो भी रिवायतें मशहूर हो गई, मौजू हो या इसी तरह की क्या है बिल्कुल मनगढ़ंत हो, या किसने बोला है, क्या रिवायत है, क्या सनद है को मालूम हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रस्म रिवाज चल पड़ते हैं। तो अब मैं किताब का हवाला दूं तो कहां से दूं? तो इस वास्ते आप मुझसे किताब का हवाला तो ना मांगिए। हाँ, चिल्लर तमिलनाडु क्या है पब्लिशिंग की तरफ से या इंडिया पब्लिशिंग की तरफ से या यहां की फैक्ट्रियों में तैयार हुई रिवायतें हैं, इसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन मशहूर यही है गुंडों के पीछे, ये कोंडों के पीछे, ये हलवाई के पीछे मामला क्या है। एक लकड़हारा था, लकड़हारा बहुत कस्मपुरसी में था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, सही समझ जाने जाते हैं, उल्टा जाको जावेद सब भी बोले, ये ऐसा बोलते हैं बोल के एक 22 रजब को हलवा पका के खिलाते हैं। क्या वाकया है पीछे? एक लकड़हारा था, वो भी कहां था, मदीने में था, बहुत कस्मपुरसी में था, जॉब के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार वो दूसरे परदेश चला गया तो गुम ही हो गया। इतना गुम हुआ कि फख्र फाखी की नौबत आ गई और वहां के बादशाह की बीवी की नौकरानी बन गई लकड़हारे की बीवी। अच्छा सुनो, अब ट्विस्ट कहां आता है। अब आए दरअसल एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक, हम कहेंगे जाफर सादिक रहमहुल्लाह, वो निकल के जा रहे थे तो देखा कि वो झाड़ू झाड़ रही है। लकड़हारे की बीवी बादशाह की बीवी की गुलाम थी तो झाड़ू झाड़ रही है। और इधर अचानक पता नहीं इमाम को क्या आया, अपने साथियों से पूछा आज कौन सी डेट है। जो शागिर्द साथ में थे, मुरीदीन साथ में थे, उन्होंने कहा कि मुरीदीन का मतलब वो जमाने में पीरी मुरीदी थी, समझ जाने जाते, ये लोग बोलते ही सो हो, याद रख लो। जब मैं आपको क्या कर रहा हूं एहसास दिलाऊं, मेरी नहीं बात ये, वो लोग बोलते हैं, वरना पूरी पीरी मुरीदी का चक्कर नहीं था वो जमाने में, ये आज की इजाद है। बहरकैफ शागिर्द बोले आज 22 रजब है इमाम, आज 22 रजब है। कहा कि 22 रजब की फजीलत जानते हो? कहा कि नहीं जानते, आप बता दीजिए। कहा कि ये बहुत फजीलत वाला दिन है, ऐसे दिन में कोई इंसान मेरी नियाज, मेरी मन्नत मांगे। कहीं इमाम जाफर सादिक ऐसा सिखाएंगे, शिर्क सिखाएंगे? नियाज तो अल्लाह की होती है, नज़र तो अल्लाह की होती है, किसी दूसरे की नज़र तो होती ही नहीं है। अब लगा दिया उनके ऊपर झूठ, और झूठ भी ऐसा झूठ शिर्क का शायबा उन पे नजर आए। तो देखो ये दरअसल क्या करो, 22 रजब को मेरी नियाज में कोई हलवा पका के मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, मिट्टी के देना गते, पेपर के नहीं चलते आज के, अब मिट्टी ढूंढने जाओ जरा, क्या है मिट्टी के बिजनेस जो करते हैं उनकी भी बिजनेस हो जाए। तो कहीं से लगा दिया मिट्टी के छोटे छोटे प्यालों में वो हलवा डाल के तकसीम कर दे, फिर इसके बाद जो कोई दुआ करे अल्लाह वो कबूल करेगा। हाँ, अब लगा दिया, क्यों बोले 22 रजब? 22 रजब इस वास्ते बोले कि उसी में इमाम पैदा हुए, वो भी लगा दिया। आगे चलकर एक और झूठ, मेरी नियाज के एतबार से अब कई को वो फजीलत वाला इस वास्ते। अच्छा खैर, अब उसके बाद इसने सुन लिया, वो झाड़ू झाड़, उसको तो नहीं कहा, लेकिन वो झाड़ू झाड़ते झाड़ते लकड़हारे की बीवी सुन ली। अब देखो क्या होता है इसके बाद, उसने दिल में तहैया कर लिया कि ये नियाज मैं करूंगी, और फौरी तौर पर जैसे ही वक्त मिला हलवा पकाई, मिट्टी के प्यालों में डाला, अतराफ व अकनाफ तकसीम किया, तो वहां से लकड़हारे का जो शौहर दूर दराज मारे मारे फिर रहा था, उसकी हालत चेंज होने लगी। हुआ क्या, इस नियाज से अचानक उसे खजाना मिल गया। हाँ, यहां भी अब खजाने की तलाश में बहुत से लोग नियाज देते, उनको मिलता नहीं खजाना, उल्टा खसारा मिलता। खजाना मिलने की जगह दीन और दुनिया का खसारा मिलता, बिदत करने का एक अजाब, दुनिया का पैसा जाने का एक अजाब महंगाई के दौर में।
حلوہ پکا پکا کے کھلاؤ. ہاں تو یہاں تو کوئی خزانہ آج تک نہیں ملا. اب لکڑہارے کو کیا ملا؟ خزانہ مل گیا. اور وہ چند دن بعد بہترین ساز و سامان کے ساتھ لوٹا اور کچھ ہی دن میں آیا اسی محل میں جہاں یہ کام والی بن کے جاتی تھی، اپوزٹ میں محل تیار کیا اور بہترین محل بنا کے رہنے لگا. تو ایک وقت اچانک جس کے پاس کام کرتی تھی بادشاہ کی ملکہ، جس کے پاس کام کرتی تھی یہ نوکرانی، ملکہ کی نظر سامنے والے محل پہ پڑی. تو اس نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ وہ دیکھو کیسی ملکہ ہے، بہت با پردہ تھی دستا. گھر بنے، پوری محل بنے، تب تک اسے معلوم نہیں ہوا گھر بننے کو ہی بول کے. گھر بن کو ختم ہو کو محل تیار ہو، جناتا بنیں گے کیا ہے کہ راتیں رات. تو اچانک نظر پڑی کہتے اسے. اچھا تو اچانک نظر پڑی تو وہ بولیے کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ وہی وہ جو نوکرانی آپ کی آتی تھی نا اسی کا ہے. کہا کہ کہاں سے ایسی بڑی ہو گئی وہ؟ پتہ نہیں. تو اس نے بلایا، اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جعفر صادق کی نیاز دی. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ دیکھو 22 رجب کو کنڈے تقسیم کرو، یہ کام میں نے کیا، اللہ نے مجھے میرے شوہر کو خزانہ دے دیا. اس نے بولا بیکار کی باتیں مت کرو، وہ صحیح تھی وہ. ہاں وہ بولی بیکار کی باتیں مت کرو، ایسا سب کچھ نہیں ہوتا، یہ بول کے چلا دی. تو جعفر صادق کی نیاز کے یہ کنڈوں کی تذلیل کر دی. یہ بہت بڑی. قرآن کی تذلیل کرو کچھ نہیں ہوتا، حدیث کی تذلیل کرو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں رسول اللہ کی نعوذ باللہ تذلیل کرو کچھ نہیں ہوتا. گستاخی رسول میں روز شیونگ پھیرتے رہو، گٹر کے نالیوں میں ڈالتے رہو، اس کا چہرہ بندر نہیں بنتا، اس کا چہرہ سور نہیں بنتا، آرام سے رہتا، ڈر نہیں اسے شیونگ کرتے ہوئے. جعفر صادق کی نیاز 22 رجب کو نہیں دیا، بہت بڑی مصیبت. اب ڈالنا نہ ڈر. کیا ہوا؟ اس نے انکار کیا. فوری طور پر بادشاہ کو غصہ آ گیا. ہاں بیوی نے انکار کیا نا، بادشاہ کو غصہ آیا. پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آیا. اس نے کیا کیا؟ باہر بھیج دیا. بادشاہ کہ تو ملکہ ہی نہیں ہے، یہاں سے نکل جا. اب بیچاری روٹی پیٹتی جا رہی تھی، رستے میں بھوک کے مارے ایک خربوزہ ملا. وہ خربوزہ کھانے کے لیے تھی تو اچانک سپاہی گھیر لیا. اب اچانک سپاہی گھیر لیے، پتہ نہیں کس واسطے، اس کو بھی معلوم نہیں تھا. محل میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تو جب غائب ہوئی تیرے ساتھ تیرا شہزادہ یعنی جو بادشاہ کا بیٹا بھی تھا وہ بھی غائب ہو گیا. حالانکہ وہ بیٹے کو لے کے نہیں گئی گئے لیکن وہ غائب تھا گئے. تو اس شک میں اس کو پکڑ کے لایا گیا. وہ پوچھا بادشاہ ہاتھ میں کیا ہے جی؟ انہیں بولی خربوزہ ہے. اچھا کاٹ کے دکھاؤ. کاٹے، اندر سے شہزادے کا سر نکلا کرتا. کیسے؟ مجھ خون ابلتا ہوا. کی 22 رجب کی تذلیل کری نا انہیں. کیسا ڈر بٹھا رہے ہیں. دیکھو کیا کیا ایسی سچویشن لا کے کھڑا رہے ہیں. ایک عامی آدمی ڈر کے مارے کیا کرنا، مانا نہیں تمہیں 22 رجب کو حلوہ پکا کو دینا انہیں. غریب رندے، چمار رندے، کچھ بھی رندے، لیکن کرنا کام نہیں کری، تذلیل کری. دیکھ تیری حالت کیا ہوئی. خون نکلا وہاں سے. اب بولا کہ لے جا کے اسے کیا کرو، زندہ میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دیا گیا. اب وہاں بیٹھ کے سوچ نہیں کرتے انہیں، میں بادشاہ کی بیوی ملکہ فلاں فلاں، آخر یہ لیول پہ پہنچ کے آج مجھے قتل، کل کے دن قتل کا بھی حکم ہو گیا اسے، تو مجھے کل کے دن قتل ہو جانا ہے. آخر میں کیا غلط کام کری، خدا مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے. بیٹھ کے سوچتی ہاں میں 22 رجب گنڈے کی تذلیل کری. تب سمجھ آیا اسے کیا کام کری میں بھی، شاید اسی کا نتیجہ. اب دل میں توبہ کر رہی کہ نہیں میں پہلے نکلتے ہی 22 رجب کو گنڈے تقسیم کروں گی. خالی اصلاح اندر ہوتے ہی وہاں چینج. وہاں کیا ہوا، وہ شہزادہ جو کیا ہے گم ہوا، شہزادہ گھر کو واپس آ گیا ہنستے کھیلتے بادشاہ کے سامنے. بادشاہ بولا ارے میں تو تمہارا سر دیکھا نا. کہا کہ کیا دیکھے گی، تمہیں نیند میں پی لے گی، لوگوں کیا مسئلہ ہے کہ. لیکن وہ زمانے میں وہ بھی نہیں بول سکتے ہمیں غلط. ہاں کیونکہ کیا کر دیے، مدینہ فلاں لگا دیے. تو اب اس میں بھی کیا ہے، غلط باتیں ہم نہیں بول سکتے، اللہ معاف کرے. بہر کیف اب وہ سامنے آ گیا تو اسے حقیقت کھلی. ارے میں تو کیا ہے زبردستی اس کو قاتل سمجھ کے بھیج دیا. بلاؤ اس کو.
بلا کے معافی تلافی ہوئی اور بہترین لباس پہنایا گیا، پھر اس کے بعد اسے باعزت پھر دوبارہ بیوی بنا لیا گیا، ملکہ بنا لیا گیا۔ اب ملکہ بنتے ہی جعفر صادق کی نیاز شروع کر دی۔ تو یہ ہے اصل کہانی 22 رجب میں نیاز حلوے گونڈے دینے کی کہانی۔ مانے تو ایسا کیا ملا اسے؟ خزانہ مل گیا، نہیں مانے تو خزانے والی فقیرنی بن گئی اور قاتل بن گئی۔ اس واسطے ڈرو کرتے رہو۔ کہاں جی ہے لکھو وہ معلوم نہیں، ہمارے بڑے ہم کو بولے، ان کے بڑے ان کو بولے، ان کے بڑے ان کے بولے۔ جیسے کل ایک آدمی روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھی بات ہی کر رہے تھے، کائی کا جی روزہ؟ معراج کا روزہ، نہیں تو بعد میں بولا کرتے مہاراج کا روزہ بولا کرتے۔ ہاں اسے کائی کا روزہ ہی مان، لیکن روزہ رکھا ہوا تھا۔ کون جی معراج؟ باجو گھر کے نام کس کا جی ہے معراج؟ معلوم نہیں کیا کہ بولے رکھ لے رکھ لیا میں، اتنا مسئلہ ختم۔ ہاں 27 کا روزہ، کل 27 تھا نا جی، حالانکہ اگر وہ جمعرات تھا کل۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت دیتا ہے اور کیسے شیطان بدعات میں مغلوب کرتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی بندہ کل بروز جمعرات اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، سنت ہے، یہ سمجھ کے نیت کے ساتھ روزہ رکھا ہوتا یا روزہ رکھا تو اس کے لیے ایک روزے کا ثواب بھی اور اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کا ثواب بھی۔ اگر کل اس نے 27 رجب کا دن ہے، معراج کے لیے روزہ رکھتا ہوں، بڑوں نے کہا، اس نیت سے روزہ رکھا، اسے ایک روزے کا عذاب بھی، بدعت کا عذاب بھی۔ کیوں بدعت کیا اس نے؟ جو سنت کیسے؟ حالانکہ وہی عبادت نیت سے عذاب بن گئی، نیت سے ثواب بن گیا۔ اور شیطان کس طرح عوام کو بہکاتا ہے، دیکھو نیت کی خرابی کی وجہ سے کل رکھنے والا بندہ کوئی رکھا، شب معراج کا روزہ ہے اور اس واسطے میرے بڑوں نے کہا ہے، تو یاد رکھو یہ عذاب بھی صرف عذاب نہیں، ساتھ میں بدعت کا عذاب بھی، اور وہ عذاب جہاں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب لوگ آئیں گے حوض کوثر سے پانی پیتے رہیں گے، ایک گروہ آئے گا جس کو اللہ کے رسول بھی پیالہ دینے کی کوشش کریں گے، یہاں تک آگے بھی بڑھ جائیں گے، لیکن فرشتے روک دیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں ہے، یا رب ہم کو اس میں نہ کرنا، یا اللہ ہم کو بچا دینا ایسے بدبخت لوگوں سے جس کو حوض کوثر کا پانی نہ ملے۔ کتنی بڑی بدقسمتی! تو فرشتے روک دیں گے، نا 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 نا۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے، ارے یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، ہاں یہ تو وہ لوگ لگتے ہیں جو حوض کوثر کے پانی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے تو یہ تو میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو بعد میں مرتد ہو گئے۔ صحابہ کا مطلب اس وقت تو تھے، لیکن بعد میں کیا ہوا تھا معاملہ؟ ابو بکر صدیق کے دور مبارک میں زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، اس میں کئی لوگ کیا ہیں مانعین زکوٰۃ بن گئے، تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کتنی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا کہ جو کوئی نیا کام دین میں نکالا وہ میری طرف سے نہیں ہے، پھینک دینے کے قابل ہے، وہی ویلیو نہیں، 0% بھی ویلیو نہیں، 0 کے نیچے ویلیو۔ تو اگر وہ بدعتی روزہ ہے تو پھر بدعت کا عذاب بھی ساتھ میں ہے، حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ملے گا اس کو۔ لیکن وہی وہ جمعرات کی سنت کے لیے رکھتا ہے تو اس کو سنت کی ادائیگی کا بھی ثواب ہے، روزے کا بھی پورا پورا ثواب ہے۔ لیکن ہم کرتے ہی اعمال بہت کم، ان کم اعمال کے اندر پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بدعت و خرافات میں پڑ گئے میرے بھائیوں، تو وہ اعمال بھی غارت اور ساتھ میں الٹا عذاب۔ تو میرا دل کٹتا ہے کہ کیوں کرتے ہو؟ دل تو چاہتا ہے کہ دنیا کی پورے عوام کو اکٹھا کر کے سمجھاؤں کہ بھائی ان بدعتوں سے تو رک جاؤ، اچھے عمل ہی ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں، جو کچھ کرتے ہیں 1% 2% وہ بھی بدعت و خرافات کی نظر ہو جائیں گے، پھر عاملۃ ناصبہ کا حال ہو جائے گا، عمل کرنے والے تھکے ماندے۔
عمل کرنے والے کیوں جی تھکے ماندے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے جہنم میں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت عبادتیں اچھا عمل کرتے تھے لیکن سب بدعات و خرافات میں کرتے تھے۔ ہاں، معراج میں 100 رکعت پڑھتا کہتے، ہر رکعت میں کتنے کی تسبیحات کہتے، کئی کورے پڑھتا، پورا پڑھ کو کیا منگا تو بھی قبول ہوں گا کہتے، اور انہیں منگتا کیا؟ کار دے، بنگلہ دے، منگتا آج خالی دنیا۔ اب بھی اس میں بھی دیکھو نا، پورے لکڑا رہی کہانی میں، اسے جنت ملی تبھی آنا تھا، یہ نیاز کر کو ختم کر کو انہیں دعا کرتے اسے جنت مل گئی، اوپر سے پیپر اڑ لے کو آیا اس کے سر پہ پڑے تو اٹھا کو دیکھا تو جنت میں فلاں باغ تیرا بول کو لکھو تھا، تو بھی کیا کی ایک دل کو تسلی، جنت ملی۔ لیکن کوئی تو بھی وہ بولتا کیا نہیں، خزانہ ملا کہتے، خزانہ کافر کو ملتا، فرعون کو ملا، حامان کو ملا، قارون کو ملا، ہاں چائے والے کو ملا، ہاں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جی، خزانہ ملا، پھاک کے دھوکے بازوں کو پورا خزانہ ملا۔ اچھے لوگوں کو کیا ملا؟ کیا بھی اتنی رہتا، پینٹ شوٹ، انشرٹ سوپ ٹائی، 10 روپے ہی کیا پوچھتا ہوں آنکھوں، ہاں لنگی پہن لے گو، دھوتی پہن لے گو، کتنے ہونا بول کو لال لال نوٹا نکالتا اندر سے، اب تو ہرے ہرے نوٹا، وہ زمانے میں لال لال تھے، انہیں آگو سب بدلا ہے، یہ ہرا خون بھی خطرناک، یہ ہرے نوٹا بھی خطرناک، کہاں بولتوں معلوم رنگا آپ کو، بہرے کیف کیا بولوں میں، ہمارا حال یہی ہے، پورے جتنے یہ نیاز نظر فلاں چادر چڑھاتے جاتے، یہ جتنے نا سب دنیا کمانے کے لیے، آخرت ملتی کوئی نہیں بولتا، جنت ملتی کیوں ہونا بھی نہیں ان کو۔ تو اس طرح ہم کرتے عمل کم میرے بھائیوں، وہ بھی اس طرح کے خرافات میں آپ لوگ کر دیے تو یاد رکھو پھر تو بچا کیا ہے، عاملۃ ناصبہ، کل وہاں اعمال کی وجہ سے تھکے ماندے تو ہوں گے اور امید کر رہے ہوں گے ہم نے فلاں 100 رکعت پڑھے، 1000 رکعت پڑھے، یہ کرے وہ کرے، اللہ بولے گا جو بھی کرے میرے نبی کے خلاف کرے، نبی نے نہ معراج منایا، نہ 100 رکعت پڑھے، نہ صلاۃ الرغائب، نہ جمعرات کا اس دن کا روزہ رکھا 27 رجب بول کے، جمعرات کا روزہ رکھنا صحیح ہے لیکن 27 رجب کا روزہ رکھنا غلط ہے، تو یہ پورے میرے نبی نے نہیں کیے، تصلی نارا حامیہ، پھینکو اٹھا کے اسے، تو تب کیا کرو گے جی؟ تو ایک عمل کرتے وقت سنت کو ٹٹولو، اچھی طرح جانکاری حاصل کرو کیوں کرنا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، واقعتاً سنت ہے، ثواب کا کام ہے، پھر تو یاد رکھو کرو پورے شوق کے اخلاص سے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو یاد رکھو پھر لاکھ آپ کو ثواب من گھڑت روایات سے بتایا جائے آپ رک جاؤ، کیونکہ یہ دراصل ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنی ہی کھیتی کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو، آپ نے بڑی مشکل سے کھیتی باڑی کے لیے زمین کو زرخیز کیا، پھر کیا ہے دانے ڈالے، مٹی ڈالا، پھر اس میں ہل چلایا، پھر وہ تناور درخت بن گیا تو خود ہی کاٹنے پہ بیٹھ گئے کہ ایک ایک ٹکڑا کر کے اسے بکھیر کے پھینک رہے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیوانہ نہیں بولیں گے؟ یہی دیوانگی ہے ہم بدعت و خرافات کرنے کی وجہ سے، جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھو رجب کے مہینے میں کوئی سنت کا ایک الگ سے متعین روزہ نہیں ہے، کسی شب کو متعین طور پر جاگنے کی بات نہیں ہے، کسی دن رات کو الگ سے نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بعد میں خرافات بنائی گئی، اور یہ بدعت تو بہت ہی جدید ہے، ذرے بھی قدیم نہیں ہے۔ بعض بدعتیں وہ زمانے میں شروع ہوئی جو ابھی تک چل رہی ہے، لیکن یہ بدعت کب شروع ہوئی معلوم؟ یہ رجب کے کنڈے 1906 میں شروع ہوئی ہے۔ پہلا لکھنؤ کا ایک شیعہ کیا کیا، یہ رجب کے کنڈے بول کے 22 رجب کو حلوہ بانٹا، وہ بھی کسے بانٹا؟ شیعوں کے اندر چھپ چھپ کے بانٹا۔ ہاں، اب سنیوں میں بھی لانا تھا، وہ کیسا لائیں گے؟ آخر کار سوچتے 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 یہ جعفر صادق کی نیاز کا واقعہ گھڑ کو مدینے میں سٹ کرا۔ مدینے کا ایک لکڑہارا
کئی کھول کڑھارے مدینے میں آئے بھائی وہ زمانے میں. ہاں پہلی بات تو کئی کنواں آئے. ایسے ایمان کے بالکل کمزور اور عقیدے کے بگڑے ہوئے بادشاہ اس زمانے میں کہاں سے جی آگے جب جعفر صادق پیدا ہوئے اور 22 رجب جعفر صادق پیدا بھی نہیں ہوئے. پوری حقیقتیں غلط ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, امام جعفر پیدا ہوئے 80/3 ہجری میں, وفات ہوئی 148 ہجری میں. یہ جتنے نیاز دیے نا ان کو پکڑ کو پوچھو ذرا, بولو جی پیدائش وفات. تم نہ میں دیتا ہوں حلوہ, دم کا روٹی آدھا کلو گاجر کا حلوہ لے کو دیتا ہوں بادشاہ حلوہ سے, بولو ذرا دیکھیں گے. ہاں جعفر صادق کی نیاز بولتے نا, خالی کب پیدا ہوئے کب وفات ہوئی بولو, وہ بھی معلوم نہیں بدبختوں کو. اور 12 یا 13 بہرے کیف یہ تو مسلم ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے, وہ رجب میں پیدا ہوئے نہیں, اور مرے کب شوال میں. تو یا مرنے کی ڈیٹ رجب ہے نہ پیدا ہونے کی ڈیٹ رجب ہے. مرے شوال میں انہوں وفات پائی اور پیدا ہوئے ربیع الاول میں. 83 ہجری میں پیدا ہوئے, 148 ہجری شوال میں وفات پائے. اب نہ مرنے کی ڈیٹ ہے نیاز کے لیے, نہ جینے کی ڈیٹ ہے, پیدا ہونے کی ڈیٹ ہے نیاز کے لیے. پھر کئی کی نیاز دیتے تم؟ جعفر صادق کی نیاز تو ہو ہی نہیں. اچھا بادشاہ کی بیوی دیکھی, بادشاہ اس ٹائم کو کہاں تھا؟ یہ بالکل عقل سے کورے پاگل جاہلی بول. اس وقت تک 83 ہجری تک دمشق دارالسلطنت بن چکا تھا, وہاں بادشاہ رہتا نہیں تھا. پہلے خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ 36 ہجری تک ہی بادشاہ مدینے میں تھا, یعنی خلیفہ. اس کے بعد پارلیمنٹ تبدیل ہو کے شام چلا گیا. پہلے کوفہ گیا حضرت علی کے دور میں, پھر اس کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں شام ہو گیا. اور 83 عبد الملک بن مروان تھا اس وقت خلیفہ. تو اس وقت خلافت شام سے, دمشق سے آگے نکل کر سوریہ جو کہتے ہیں شام میں منتقل ہو چکی تھی. اور 148 میں عباسی آ گئے, اور عباسی لوگ انہوں نے کیا کیا, مدینے کو کبھی نہیں بنایا. تو کبھی بھی بادشاہ وہاں آ ہی نہیں سکتا, مدینے میں تھاچ نہیں کچھ بادشاہ رہنے کے واسطے. اور محل کتے, محل کہاں بنائے مدینے میں لوگ, کب بنائے؟ محلات کب بنائے بھائی؟ صحابہ کا, تابعین کا, تابع التابعین کا دور ختم ہونے پر. ہاں یہ تو دراصل کیا ہے, وہ زمانہ خیر القرون میں سے ہے, وہاں پر کہاں سے آ جائیں گی؟ بادشاہ کی بیوی یہ دیکھی وہ دیکھی. تو یہ تمام چیزیں خرافات ہیں. لیکن سوال کیا ہے, یہ بدبخت 1906 میں جب اس رسم کی ابتدا کی اپنے شیعوں کے اندر, ڈرتے ڈرتے پھر پورے لکھنؤ میں منایا جانے لگا سنیوں میں, جب یہ جعفر صادق کی نیاز بن گئی. پھر اس کے بعد 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا, ہم پورے مل کے مناتے ہیں. کیا مسلمان, کیا ادنا, کیا اعلیٰ, سب بناتے ہیں. اتنا فیمس 100 سال میں کیوں ہوا, اور 22 رجب کو کیوں چنا؟ یہ سوال ہے ایک اہم ترین میرے موضوع سے متعلق. اصل کیا ہے؟ یاد رکھو حقیقت کیا ہے. اصل میں 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے, اور ان شیعوں بدبختوں کو حضرت معاویہ سے پرانی دشمنی ہے. حتیٰ کہ پہلے کیلنڈر, آزادی کے پہلے ہندوستان میں لکھنؤ میں کیلنڈر شیعوں کا شائع ہوتا تھا باقاعدہ, جس میں 22 رجب کو سرخ نشان لکھایا جاتا تھا, 10 محرم کو سیاہ نشان لگایا جاتا تھا. یعنی سیاہ کا مطلب غم منانا, سرخ کا مطلب خوشی منانا. 22 رجب کو سرخ نشان کیلنڈر میں لگاتے تھے, خوشی کا دن ہے. جیسے آج بھی جمعہ وغیرہ کو ہم کیا کرتے ہیں, ریڈ کے کیلنڈر میں چھٹی کے دن کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ وہ چھٹی ہے معلوم ہو. تو یہ بدبخت خوشی کا دن مناتے تھے حضرت معاویہ کی وفات پر, اور لکھتے اوپر میں لکھتے تھے 22 رجب کو کیلنڈر میں ہلاکت معاویہ, نہ رضی اللہ عنہ کچھ, ہاں معاویہ ہلاک ہوا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتنی خوشی تھی ان لوگوں کو, لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چیز کو عام کیسے کریں.
تو ان بدبختوں نے کیا کیا، سنیوں کے اندر یہ چیز روایت دی کہ دیکھو یہ اصل میں جعفر صادق کی نیاز ہے، اہل بیت کے بڑے امام ہیں، 22 رجب کو حلوہ پکا کے کھلاؤ، گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشی مناؤ۔ اب کسی سنی کو بولیں گے جو صحابہ کو دل سے مانتا ہے تو وہ تو مانے گا نہیں، لیکن کرنا کیا ہے، اس کو ٹویسٹ کر کے اسی دن منانا ہے۔ ہاں تو یہ کام کر دیے۔ اب یہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی، اب سنی کیا شیعہ کیا سب مناتے ہیں، لیکن اب بھی آگے آگے سنی ہے۔ ہاں شیعہ نے ایجاد کر کے ہم پہ ڈال دیا، اور ہم بڑی ہی اس سے، جو نہیں مناتا اسے دین سے دوری سمجھتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، اور ان کی نظر میں سب سے بڑی گالی کیا ہے نہیں منانے والوں کو معلوم ہے؟ وہابی۔ وہابی بولے تو گالی، ہم بولتے وہابی بولے تو اللہ والا، گالی نہیں ہمارے واسطے، وہ بہت بڑا تحفہ۔ ہاں وہابی، وہاب اللہ کا نام، وہابی کی نسبت کیا ہوئی؟ وہاب والا۔ ہاں انکا انت الوہاب، قرآن میں وہاب کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، تو اسی سے نسبت ہو گئی ہماری۔ میرے کیف ہم اپنے آپ کو وہابی بولتے نہیں، بولتے غیراں بولتے، غیراں بولے تو ہمیں لے لیتے، ہم بولتے اہل الحدیث، سلف، اللہ کے رسول نے جو دین چھوڑا اسی پہ چلنے والے۔ ہاں یہ گالی سمجھ کے بولتے، میرے کہ غیر بولتے، ہم نہیں بولتے، ہمارے بھی نام کو کیا ہے ٹویسٹ کیا گیا۔ اصل میں کیا تھا، محمد بن عبد الوہاب جب اپنا کام شروع کیے رحمہ اللہ، اور انہوں نے ان خرافات کو روکا، تو ان کی نسبت سے کیا کرنا تھا، ہم کو جوڑنا تھا۔ اسی زمانے میں یہاں پر بھی تحریک اٹھی شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے رحمہ اللہ، تو ان دونوں کی وجہ سے لوگ کیا چاہے کہ ان کو بدنام کرو، لیکن ان کو سب سے بڑی پریشانی اس وقت آئی جب ان کا نام محمد تھا۔ جن کے کاموں سے ہم کو ان کی نسبت دیتے ہیں نا، وہ شخصیت کا نام، امام کا نام ہے محمد، ان کے باپ کا نام ہے عبد الوہاب۔ اب محمدی بولے تو انوج گئے نیچے، وہ تو بہت اچھا نام نہ ہم نے ہمارے واسطے، اصل ان کی نسبت دینا تھا تو ان کا نام محمد تھا، ہم کو محمدی بولو۔ لیکن ان بدبختوں نے اس میں بھی ٹویسٹ کیا، کیا کیا، ان کے بابا کا نام دے لے، ہمیں ان کے بابا کا نام کا کیا کرنا جی؟ ان کے بابا سے جو انہوں پوری زندگی لڑ لے وہ تھے، انہوں ایک حنفی، تو ان کے بابا کے نام سے ہم کو کچھ نہیں ہونا تھا، دینا تھا تو بھی محمد ہی بولنا تھا۔ لیکن ان ہوشیار لوگوں نے کیا کیا، وہ کیا بولتے، وہ دل دیوانے گردے ہوشیار، گردے بڑے ہوشیار رہتے ان کے، دل کے دیوانے رہے تو بھی۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا، ہم کو وہاں بھی بنا کے چھوڑا، اور ہم بھی کیا کیے، معلوم نہیں سے قبول کر لیا۔ اصل میں ہم نہ وہابی ہیں نہ کچھ اور، ہماری نسبت اہل الحدیث ہے، ہماری نسبت سلف ہے۔ ہم نے وہی دین پر قائم رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے جو چھوڑا، اسلاف نے جس پر ایمان لائے، جس پر عمل کیا، تابعین نے جس پر عمل کیا، صحابہ جس پر تھے، ہم نے اسی کی طرف کیا کیا، اپنی نسبت کی۔ اور یہ نسبت شخصیت کی طرف نہیں، صفات کی طرف ہے۔ امام البانی کہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنا اپنے آپ کو غلط ہے، لیکن سلفی کہنا صحیح ہے، کیونکہ یہ نسبت صفاتی ہے، وہ نسبت تمام کے تمام شخصی ہیں۔ شخصی نسبت جائز نہیں ہے، صفاتی نسبت جائز ہے، جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم مومن کہتے ہیں، اس طرح کی کتنی چیزیں یہ صفات سے ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں ایک نام سلف ہے، تاکہ معلوم ہو جائے ہم بدعات نہیں کرتے، خرافات نہیں کرتے، ہم غیر کو نہیں پوچھتے، ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے، ہمارے اندر خبر پرستی کا رواج نہیں، ہمارے اندر درگاہ پرستی کا رواج نہیں، ہمارے اندر مذہب پرستی کا رواج نہیں، ہمارے اندر مسلک پرستی کا رواج نہیں۔ ہم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس کے بعد سلف نے جو سمجھا ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ دلیل صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول اور منہج سلف ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ بتانے کے لیے ہم اہل الحدیث اور سلف کہتے ہیں، یہ بالکل جائز چیز ہے۔ اہل سلف اور اہل اثر اور اہل الحدیث یہ پرانے زمانے سے چلے آنے والی ہے۔ اب جب 22 رجب کا مسئلہ سن لیا تو وہ بھی سن لو، کیوں حضرت معاویہ سے اختلاف اور اتنا غصہ، اور ہمارے دلوں میں بھی حضرت معاویہ کے بارے میں ڈال دیا گیا کہ یہ بہت ادنا صحابی ہیں،
آخری دور کے ہیں، ان کے اندر لڑائیاں ہوئی، حضرت علی پہ تلوار اٹھائی، فلاں فلاں معاملہ، ابو سفیان جو ان کے باپ ہیں صرف دکھانے کو اسلام قبول کیا، اصل میں یہ تھا دراصل دشمنان اسلام سے، اور یہ سنیوں کے اندر اتنی بار دہرایا گیا، خود ہمارے اپنے بھی بہت سے اخوانی طبیعت کے بہت سے وہ لوگ جو آزادانہ اپنے عقل سے اسلام کو سمجھنے کا نعرہ لگاتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت معاویہ پہ لعنتاں شروع کر دیا۔ اسی سے متاثر ہو کر اس دور کے بڑے جدید مفکر کے نام سے مولانا مودودی، انہوں نے کیا کیا، خلافت و ملوکیت نام کتاب لکھ کے تمام صحابہ کی غلطیوں کا انسائکلوپیڈیا بنا کے لوگوں میں صحابہ کی عظمت ہی کو ختم کر دیا۔ اب ان کو ماننے والے اخوانی اور جماعت اسلامی بھائی کیا کرنا، نام نہیں لینا بولتا، لیکن نام نہیں لیے تو سمجھیں گے نہیں عوام، تو اس واسطے لینا پڑتا ہے، ورنہ تو مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بات غلطی کی ہو تو بولنا۔ تو بہت سے لوگوں نے حضرت معاویہ کو کیا کیا، صحابیت سے نکالنے پر ہی تلے ہوئے ہیں، اور ان میں آج کا نیٹ کا ڈاکو سب سے بڑا انجینئر علی مرزا اتنا غصے میں بکتا ہے، اس کی بکواس اللہ تعالیٰ اسے پکڑے، اس کی زبان کو لقوہ مارے یا آ کر ہاتھ کو لقوہ مارے، ایسے عبرت کی موت دے جو بدبخت صحابہ پر زبان کھول کے صحابیت سے نکالنے کے لیے وہ تن من دھن لگایا ہوا ہے نیٹ کے اندر بیٹھ کے، اور ہمارے نوجوان بھی سمجھتے بڑے دلیل سے بولتا ہے حضرت معاویہ کو علی کے خلاف لڑے، فلاں کیے، آخر کار لے جا کے ان کو حضرت معاویہ کو صحابیت سے نکالنے پہ تلوا ہوا۔ یہ پورا ایک ہی چین ہے۔ آج میں بتاتا ہوں حضرت معاویہ ہیں کون رضی اللہ عنہ۔ معاویہ بن ابی سفیان یہ دونوں معزز ترین صحابی ہیں، ایمان دیر سے قبول کیا، جب اللہ نے ہدایت رکھی تب قبول کیا، لیکن آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی برائیاں ہیں اسلام قبول کرنے کی نیکی سے مٹ جاتی ہیں۔ ہاں، اسلام وہ امر ہے، اسلام وہ کام ہے، قبول کیا تو یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے کہ جو کچھ بھی کیا سب اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے ہی معصوم بن جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ۔ تو اسلام سے پہلے ابو سفیان لڑے، احد میں آئے، یہ فلاں کرے بھائی، جب اللہ معاف کر دے تو کون بدبخت ہے جو کہے کہ انہوں نے یہ کیا؟ ہاں کیے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو مسئلہ ختم۔ ابو سفیان بھی ویسے ہی معزز صحابی ہیں جیسے دوسرے ہیں، اور یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ میں اس طرح لڑے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ ہاں، وہ ایک آنکھ سے بقیہ زندگی جیے، ایک آنکھ دنیا ہی میں انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ بڑے پکے سچے صحابی تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹ کے چبانے اور کھانے کی کوشش کی، ہندہ مشہور ہے، لیکن ہند اصل نام ہے۔ یہ ہند یہ بھی اسلام سے پہلے، حالانکہ یہ روایتیں غلط مشہور ہو گئی ہیں، صحیح تر روایتوں میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، پورا کلیجہ کاٹ کے کھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر ہو بھی تو وہ دراصل کیا ہے جی، جاہلیت کے کاموں میں سے تھا، جب وہ اسلام قبول نہیں کی تب تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مسئلہ ختم۔ پھر اس کو وہ غلطی بتانے کی کیا ضرورت ہے اور ان پر ریمارکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اماں اور یہ ابا ہیں حضرت معاویہ کی، ابو سفیان باپ ہیں، ہند والدہ ہیں، ان کے پچھلے چیزیں ہیں، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیے بعد اللہ کے رسول نے قبول کر کے انہیں عزت دی، تو تم کون ہوتے کہتے کہ انہوں نے ایک کیا وہ کیا؟ زبانیں بند رکھو اپنی، صحابہ کا احترام کرو۔ جب یہ اسلام قبول کرنے آئی، صحیح تر روایتوں کی بات بتا رہا ہوں، ہاں، اسلام قبول کرنے آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو فرمایا اللہ کے رسول، آپ کے خیمے اور آپ کے ساتھیوں کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک ذلیل ترین خیمہ کسی کا نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ ذلیل ہوں،
لیکن آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرنے آئی ہوں۔ اب میرے اندر یہ بات ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی خیموں میں عزت اور رحمت کسی اور خیموں میں نہ ہو۔ اب میں اسلام لا رہی ہوں، بات بدل گئی بالکل۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی لوگ عزت والے ہوں، اور آپ ہی لوگ عزت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا ہے دکھانے کے لیے کہہ رہی ہو، تب تو وحی کا نزول بھی تھا نا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تو نہ تھے، اگر غلطی تھی تو اگر کوئی روایت کوئی حدیث کوئی وحی اتر سکتی تھی نا جی، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ واللہ تم صحیح کہہ رہی ہو، میرا بھی یہی حال ہے۔ ہاں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، میرا بھی یہی حال ہے۔ یعنی جس محبت کے ساتھ تم مجھے دیکھتی ہو، تمہارے ساتھ تمہارا معاملہ، ویسے ہی میں بھی تمہیں عزت و احترام سے دیکھتا ہوں۔ تم اب معزز بن چکی ہو اسلام قبول کر کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول میرا خاوند تھوڑا سا ذرا تنگ خرچ کرنے والا ہے، اگر میں اپنی اولاد کو کھلاؤں پلاؤں، اس کے مال سے اس سے پوچھے بغیر کچھ اٹھا لوں؟ تو کہا کہ ہاں اٹھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معروف طریقے سے۔ اب بعض لوگ شوہر کیا نہیں کرتے، دیتے نہیں بیوی کو، کتنا خرچہ ہے اتنا بھی دیتے نہیں، خالی گن گن کو تجوری میں رکھ لیتے، پھر اس کے بعد فاقے کا فاقہ، تمہیں دیکھ لو جی اتنا جی لینا میرے پاس سے۔ اب وہی مسئلہ تھا، تو انہوں نے پوچھا تو کہا کہ تم دستور کے مطابق خاوند کے پوچھے بغیر جیب میں سے نکال لو۔ ہاں وہاں جا کو ہاتھ ڈالا تو نہیں پیسہ، دیوانہ بن کو بھگ کو آنگا، پھر تب اخلیں گے اسے، ہاں رکھو بھی سونا نہیں رکھا تبھی چھپا کو سونا بولو بہرے کے۔ تو یہ اجازت دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت حضرت ہند کو دی۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس گئی، پورے عزت کے ساتھ واپس لوٹی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور غزوہ پھر اس کے بعد حنین کا موقع آیا، تو اس میں ایسے لڑائی لڑے کہ آنکھ جاتی رہی۔ اور ادھر حضرت معاویہ کا حال تو یاد رکھو، اللہ کے رسول نے کئی فضائل ان کے بیان کیے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا، اور ہادی بنا، مہدی بنا، وحدی بھی، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو بنانے کے لیے ہدایت یافتہ لوگوں کو لے آنے والا بھی بنا، ہدایت پر لے آنے والا لوگوں کو بنا۔ یعنی وہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، وحدی بھی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو لے آ، یعنی ہدایت ان لوگوں کا ذریعہ بنا، حضرت معاویہ کو ذریعہ بنا ہدایت کا، اس ذریعے سے انہیں لوگوں کو، عام لوگوں کو اندر لے آ۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر، جو رشتے کی خالہ ہوتی تھی، تو اس وقت مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ میں نے، حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، آپ نیند سے مسکراتے اٹھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لشکر ہے جو سمندری سفر کر کے جا رہا ہے، وہ بادشاہوں کی طرح تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے اسلام کے سپاہی ہیں، اور وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ فرمایا کہ وہ لشکر کے تمام لوگ مغفور لہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ جنتی ہیں پورے کے پورے۔ جو پہلا غزوہ جو بحری بیڑا لے کے جائے گا، جو سمندر میں جہاز چلائے گا اللہ کے لیے، وہ پورے کے پورے۔ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ کے رسول نے کہا تم انہی میں سے ہو، ان کو بھی بشارت دی تھی۔ پھر سو گئے تھوڑی دیر کو، پھر اٹھا، پھر مسکرائے، اب پوچھا اب کیوں مسکر؟ کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرا بحری بیڑا جا رہا ہے غزوہ کے لیے، لیکن اس وقت امت کے وہ لوگ، وہ سپاہی جا رہے ہیں قیصر کے محل پر حملہ کرنے کے لیے، قسطنطنیہ کے لیے، تو جو پہلا حملہ کرے گا وہ بھی مغفور لہم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ کہا کہ نہ، تو پہلے میں سے ہے۔ کہا کہ اس میں نہیں ہوگی، تو پہلے والوں میں سے ہے جو سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا۔ حضرت عثمان کے دور مبارک میں حضرت معاویہ نے سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا، اور اس میں حضرت ام حرام بنت ملحان شامل ہوئی،
حضرت معاویہ کے انڈر میں جہاد کیا اور آگے گئی، اور سب کے سب وہ حدیث کے مطابق مغفور لہم ہے، اللہ نے معاف کر دیا حضرت معاویہ کو جو کچھ بھی کیا۔ حالانکہ جو کچھ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق وہ الگ سے جنتی قرار پائے صحابہ میں، جیسے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ اور علی فی الجنہ، جیسے اللہ کے رسول نے سعد ابن ابی وقاص کو الگ کہا، اسی طرح کیا ہے سعید ابن زید کو الگ کہا، اسی طرح طلحہ زبیر کو الگ کہا، اسی طرح سعید ابن زید کو الگ، ایسے ہی الگ سے یہ حدیث شاہد ہے کہ حضرت معاویہ جو کچھ بھی کرے ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ وہ غلط ہے، ہونے کے باوجود وہ جنتی ہیں، کیونکہ وہی سب سے پہلا بحری بیڑا لے کے گئے، اور یہ بحری بیڑا لے جانے والے سب کے سب مغفور ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ام حرام بنت ملحان بھی مغفور ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دوسرے میں بھی مجھے شامل فرما۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم پہلے میں سے ہو۔ یہ شہادت، یہ گواہی، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جب غزوہ ختم ہوا، واپس آنا ہوا، ابھی وہ دریا کے پاس سے اترے، ابھی کشتی سے اترے اور سواری میں چڑھنے کو بیٹھے، سواری نے دھکا دیا، گرے، شہادت پائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگلے غزوے میں تم نہیں ہوگی، پہلے میں تم ہوگی۔ اگلا غزوہ جو ہوا اس میں پھر ام حرام بنت ملحان نہیں آئی۔ یہ تمام حدیثیں فضیلت کے اعتبار سے حضرت معاویہ کے لیے خاص ہیں۔ اور ابو سفیان نے فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو کاتب وحی رکھ لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھیج دو۔ اللہ کے رسول کے کاتبین وحی میں سے حضرت معاویہ بھی کاتب وحی ہیں۔ اور جب قرآن اترتا، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ، اس واسطے کہ قرآن لکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا خاص کاتبان وحی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کے رسول انہیں بلا کے لکھوایا کرتے۔ اس زمانے میں جب 17-18 لوگوں سے زیادہ لکھنا پڑھنا کوئی نہ جانتا، لیکن حضرت معاویہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اور ابن عباس ہی کے قول کے مطابق ایک آدمی نے شکایتاً کہا، ان کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں ایک آدمی نے شکایتاً کہا ابن عباس کے پاس آ کے، معاویہ وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ آج ہم پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ ہاں، ایک آدمی ہے حضرت ابن عباس کے پاس جو ترجمان القرآن ہے، جو فقیہ الامہ ہے، جو بحر الامہ ہے، جو تمام صحابہ کا علم اپنے سینے میں رکھے ہوئے تھے تقریباً، ان کے پاس آ کے کہا اعتراض شکایتاً معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ ابن عباس نے جواب دیا بالکل جائز ہے، معاویہ پر اعتراض نہ کرو، وہ فقیہ ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ صرف صحابی نہیں، صحابہ میں فقاہت کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے پر ہیں کہ وہ فقیہ ہیں، ان کے کاموں پر اعتراض نہ کرو۔ اور انہی تقوی سے خالی بتانے کے لیے بدبختوں نے کیا کیا، ان پہ الزام لگایا کہ یہ دنیا کمانے کے لیے یہ حضرت معاویہ حضرت علی سے لڑے، فلاں سے لڑے، حالانکہ تقوی کا یہ عالم تھا۔ ابو ہریرہ کی یہ روایت جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے ان کے تقوی کی، کیا ہے؟ ایک شخص آیا، کہا کہ آپ ایک ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ کو اچھا اعتماد ہو کہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا ہو۔ تو صحابی رسول بیان کرنے لگے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر افاقہ ہوا، پھر کہے، لیکن کہنے کے شروع نہیں کیے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر کہا، کہنے کے لیے آگے بے ہوش، 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث، مشہور ترین حدیث بیان کی جس میں فرمایا گیا کہ پہلا جو ایندھن بھڑکایا جائے گا جہنم سے 3 لوگوں کا ہے۔ ایک قرآن کا حافظ یعنی قاری کو بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تجھے اچھا قرآن دیا تھا کیا کیا، تجھے اچھا مال دیا تھا کیا کیا، تجھے جان دیا تھا کیا کیا۔ ایک کہے گا کہ میں نے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا رہا یہاں تک کہ لوگ مجھے قاری کہنے لگے۔ دوسرا کہے گا میں اتنا سخاوت کیا، اتنا سخاوت کیا، اتنا سخاوت کیا، لوگ مجھے سخی کہنے لگے۔ تیسرا کہے گا اللہ تیری جان کو میں تیرے راہ ہی میں دے
دے دیا، یہاں تک کہ مجھے کیا ہے شہید۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہ سب تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا، اپنے لیے کیا، اپنے نام و نمود کے لیے کیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا، جا انہی سے لے لے ثواب، اور کہے گا کہ اٹھا کے جہنم میں پھینکو ان تینوں کو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اسی سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ ڈر اللہ کا ڈر، یہی تقوی کی سب سے بڑی علامت حضرت ابو ہریرہ۔ یہی حال حضرت معاویہ کے بارے میں صحیح ترین روایتوں سے آتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ روایت بیان کی گئی، ابو ہریرہ ایسا بیان کیے تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اتنا روئے، کہا کہ قاری کا یہ حال ہے، سخی کا یہ حال ہے، شہید کا یہ حال ہے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ کہہ کے روئے، اتنا روئے کہ اطراف کے درباری، اطراف کے لوگ، اطراف رہنے والے بڑے عمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا معاویہ اسی میں انتقال کر جائیں گے۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، تاکہ ہمیں وسیع ہو اور وسعت کے اعتبار سے مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس جمعہ کا بھی اسی کے لیے خاص کیا جانے والا ہے، اور جو لوگ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے، رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے،
آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو تیسرے فلور جا کے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ جو دوسرا اور تیسرا ہے اس میں ہم نے کیا ہے بندھن کے نشانات آپ کو نظر آ جائیں گے. اب جو چوتھا اور اس کے اوپر بننے کا ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں. اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں. تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندھن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں. دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئے تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں. انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے. بازو کی جگہ بھی آئی تھی لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، اس واسطے ہم رک گئے. بالکل لگی ہوئی جگہ آئی تھی سیلز کے لیے لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی تو ہم اس کے لیے جواب دے دیے. تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں. تو آپ لوگوں سے آپ کو یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے. جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندھن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. فجزاکم اللہ احسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.